خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں کلام مقدس کو کھولیے اور پڑھیے۔ نیا عہد نامہ پہلا یوحنا دوسرا باب 18ویں آیت سے 29ویں آیات تک ہم تلاوت کریں گے۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اے لڑکو یہ آخر وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ آخر وقت ہے۔ وہ نکلے تو ہم ہی میں سے، مگر ہم میں سے تھے نہیں، اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن نکل اس لیے گئے یہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہے۔ اور تم کو تو اس قدوس کی طرف سے مزہ کیا گیا ہے، اور تم سب کچھ جانتے ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم سچائی کو نہیں جانتے، بلکہ اس لیے کہ تم اسے جانتے ہو، اور اس لیے کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے۔ کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے؟ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ نہیں، جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے۔ جو تم نے شروع سے سنا ہے وہی تم میں قائم رہے۔ جو تم نے شروع سے سنا ہے اگر وہ تم میں قائم رہے تو تم بھی بیٹے اور باپ میں قائم رہو گے، اور جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میں نے یہ باتیں تمہیں ان کی بابت لکھی ہیں جو تمہیں فریب دیتے ہیں۔ کن کی بابت لکھی ہے؟ جو تمہیں فریب دیتے ہیں، اور تمہارا وہ مسیح جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسیح جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے، اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو۔ غرض اے بچوں اس میں قائم رہو، تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں دلیری ہو، اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ اگر تم جانتے ہو کہ وہ راست باز ہے تو یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی راست بازی کے کام کرتا ہے وہ اس سے پیدا ہوا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، سب کہیں آمین۔ بیٹھ جائیے۔ پاک کلام کا یہ متن جو پڑھا گیا، اس میں یوحنا رسول اپنے پہلے خط میں کلیسیا کو بچانے کے لیے یہ خط لکھتا ہے، کیونکہ کلیسیا جھوٹی تعلیم کی وجہ سے، فریب اور دھوکے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ جیسا کہ آج بہت سی کلیسیاؤں میں ہوتا ہے، جھوٹی تعلیم دینے والے فریبی لوگ اس کلیسیا میں بھی موجود تھے، اور وہ بدعت کو پھیلا رہے تھے کہ یسوع مسیح جسم میں نہیں آیا، اور وہ یہ تعلیم بھی دے رہے تھے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا دنیا میں بہتر نہیں ہے۔ وہ یسوع مسیح کی تعلیم کو، پاک کلام کی تعلیم کو بگاڑ رہے تھے، کلیسیا کے ڈھانچے کو بگاڑ رہے تھے۔ اس لیے یوحنا رسول نے یہ پہلا خط لکھا تاکہ کلیسیا کا بگاڑ ختم ہو جائے، کلیسیا بچ جائے۔ ہم تھوڑے کیوں ہیں؟
نے 120 سال خدمت کی اور اس کی 120 سال خدمت کے دوران صرف 8 لوگ ہی بچے، باقی سب کے سب مر گئے۔ اب یوحنا رسول یسوع مسیح کو قریب سے دیکھنے والا، یسوع مسیح کی تعلیم پانے والا اور چشمدید گواہ پہلا خط کلیسیا کے بچاؤ کے لیے لکھتا ہے اور اس پیسج میں لکھتا ہے، اے لڑکوں۔ یہاں پر ہم غور کریں گے اے لڑکوں پر۔ یہاں پر جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پیڈیا۔ جب اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا تو لٹل چلڈرن، چھوٹے بچوں، اور بچوں میں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں اور بیٹے بھی ہوتے ہیں۔ جب بچوں لفظ کہا جاتا ہے تو اس میں ایک پیار نظر آتا ہے۔ قدیم یونانی لفظ پائڈیا سے نکلا ہے جس کا اردو ترجمہ پرورش ہے، زیر تربیت بچے۔ اسی سے ایک لفظ نکلا ہے انسائکلوپیڈیا، سیکھنے کی غرض سے کسی لفظ کو دیکھنا۔ پھر ہاسپٹلز میں ایک لفظ لکھا ہوتا ہے بورڈ پر، آرتھوپیڈک۔ یہ لفظ بھی اسی سے ہی بنا ہے۔ طب کی ایک شاخ، یعنی کہ ڈھانچے کی خرابی ہونا۔ آرتھوپیڈک چوٹوں کی روک تھام کرنے کے لیے استعمال ہونا، چوٹوں کی روک تھام کرنا یا اصلاح کرنا۔ تو یہ لفظ پیڈیا استعمال اس لیے ہوا کہ بچوں کی اچھی اصلاح ہو۔ ہاللیلویا! کیونکہ یوحنا کہتا ہے کہ یہ اخیر زمانہ ہے، اخیر وقت ہے۔ اخیر وقت کا مطلب یہ ہے مخالف مسیح کی طرف اشارہ۔ اور یہ کب سے شروع ہوا؟ پاک کلام کہتا ہے یسوع مسیح کی پہلی آمد سے ہی یہ کام شروع ہو گیا، آغاز ہو گیا اور آخری گھڑی شروع ہو گئی، اخیر زمانہ شروع ہو گیا۔ یہی ایک بڑی سچی حقیقت ہے۔ اب رسول یہ خط اس لیے لکھ رہا ہے کہ کلیسیا یسوع مسیح کی دوسری آمد کے شعور سے اجاگر ہو جائے کہ یسوع مسیح دوبارہ آنے والا ہے۔ متی 35ویں باب کی پہلی آیت سے 13ویں آیات آپ گھر جا کے پڑھ لیجئے گا۔ یوحنا کے دور میں مسیحی اس بات سے باخبر تھے کہ خدا اور خدا کے لوگوں کا ایک دشمن ہے، وہ ہے مخالف مسیح یعنی جھوٹا مسیح۔ یوحنا رسول کلیسیاؤں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اخیر زمانے کے مکمل ہونے سے پہلے مخالف مسیح منظر عام پر آ جائے گا اور یہ سب سے بڑا کام یہ کرے گا، یہ شخص دنیا کی طاقتوں کو اکٹھا کرے گا۔ پھر یہ ایک اور کام کرے گا، مسیح اور نئے عہد نامہ کے ایمان کے خلاف ایک بڑی بغاوت کی قیادت کرے گا۔ مکاشفہ 13واں باب اس کی 8ویں آیت آپ گھر جا کے پڑھ لیجئے گا۔ یہی بات ہمیں رہنمائی دیتی ہے کہ مخالف مسیح کی قوت پوری دنیا میں کلیسیاؤں میں کام کر رہی ہے۔ پھر بھی یوحنا کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ بہت سے مخالف مسیح آئیں گے جن میں سے پہلے سے کلیسیا کو خراب کیا ہے اور مسیح کے بارے میں جھوٹی تعلیم پھیلا رہے ہیں۔ پاک کلام کو غور سے سنیے گا۔ یوحنا کہتا ہے یہ دھوکے باز ہیں اور ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایسے لوگ ایماندار کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، ہم دعا گو ہیں، ہم پاک کلام کو پڑھنے والے ہیں، ہم دعا کرنے والے ہیں، ہم نے تعلیم پائی ہے، ہم نے کورسز کیے ہیں اور پاک کلام میں سے ہی جواب نکالتے اور اپنی مرضی کے نکالتے اور کلیسیا کو خراب کرتے تھے اور کلیسیا میں پھوٹ ڈالتے اور میل ملاپ کو ختم کرتے تھے، نفرت کو پیدا کرتے
اور مسیح کا انکار کرتے تھے۔ اس متن کے مطابق مخالف مسیح لوگ یسوع مسیح کے جسم کی صورت میں آنے کا انکار کرتے تھے۔ یوحنا پہلا باب 2 سے 7 آیات تک آپ گھر جا کے پڑھ لیجئے گا۔ یوحنا جن کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ شاید ابتدائی غناصتی لوگ ہیں، اور ان غناصتی لوگوں کے لیے یہاں پر جو پاک کلام میں لفظ ہے شخصی برگشتگی لفظ ہے۔ یونانی لفظ اپوسٹیسی ہے جس کا ترجمہ ہے شخصی برگشتگی ہونا، اور یہاں پر لکھا ہے وہ نکلے تو ہم ہی میں سے، 19ویں آیت کہ وہ نکلے تو ہم ہی میں سے۔ جب مخالف مسیح نے حقیقی ایمانداروں کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ یقیناً مسیح کے ساتھ ایک نجات بخش تعلق میں نہیں تھے، چرچ کیوں بھرے نہیں ہوتے؟ یہ آج کا پاک کلام آپ کو سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ پاک کلام کی سچائی یہی ہے۔ یہ لوگ فریب دینے والے لوگ شروع ہی سے مسیح کے سچے پیروکار نہیں تھے، یہ ایمان کو ترک کر بیٹھے تھے۔ ایسے لوگوں کو شخصی برگشتہ لوگ کہتے ہیں۔ عبرانیوں 3 باب کی 12ویں آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ فعل کے طور پر آیا ہے جس کا مطلب ہے پھر جانا، خدا سے پرے ہٹ کر کھڑے ہو جانا۔ اسے روحانی بغاوت بھی کہتے ہیں، خاتمہ کہتے ہیں، دست برداری کہتے ہیں، یا کسی شخص کا عقیدے سے پھر جانا کہتے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں اسم کے طور پر یہ استعمال ہوا ہے۔ اعمال 21 باب 21ویں آیت گھر جا کے پڑھ لیجئے گا۔ دوسرا تھسلونیکیوں 2 باب 3 آیت بھی پڑھ لیجئے گا، اور اس میں جو لفظ لکھا ہے اس کا ترجمہ ہے ناتا توڑ دینا، مسیح کا انکار کر دینا، اور کلیسیائی افراد سے علیحدگی اختیار کر لینا۔ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ایسے لوگ کون ہیں۔ وہ ہم میں سے نہیں تھے، وہ ہم میں سے نکلے ضرور تھے، وہ آئے، چرچ بھی آتے رہے، کوئی مہینہ 2 مہینہ، کچھ 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال بھی ہوں گے، لیکن وہ ایمانداروں میں سے نہیں تھے۔ خوشخبری یہ ہے ایمانداروں کے لیے جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں کہ خدا نے آپ سب کی رہنمائی کر دی اور اپنے پاک کلام کی روشنی میں کر دی کہ جو ہم میں اب نہیں ہیں، نکل گئے ہیں، وہ اصل میں ہم میں سے نہیں تھے۔ اصل میں کلیسیا وہی لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے اور خدا کے لوگوں کے مخالف نہیں ہوتے۔ پریز دی لارڈ، اپنے لیے تالیاں بجائیے۔ بہت بڑی خوشخبری آپ کے لیے، آپ تھوڑے ہیں، اس لیے تھوڑوں کے لیے خدا نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں میں وہاں موجود ہوتا ہوں، میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، میں ان میں ہوتا ہوں، اپنے پاک روح کے وسیلہ سے، اپنے فضل کے وسیلہ سے میں ان میں ہوتا ہوں۔ کتنا بڑا پریولیج، برکت، خوشی کی بات ہمارے لیے ہے۔ ہم 20ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے مسیحیوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے جو تھوڑے رہ گئے، تم کو تو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تھوڑے لوگوں خدا کا پاک کلام کہتا ہے چنے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ یہ ایمانداروں کے لیے خوشی کی بات ہے، بے ایمان لوگوں کے لیے خوشی کی بات نہیں۔ پاک کلام کہتا ہے تم خاص لوگ ہو، خدا کے پیارے لوگ ہو، خدا بچوں کی طرح تمہیں پیار کرتا ہے، تمہیں ٹریٹ کرتا ہے، تمہارا ڈھانچہ
जो खराब हो गया है उसको ठीक करता है, तुम्हारी परवरिश करता है, तुम्हारी काट छांट करता है, तुम्हारी तरबियत करता है, ताकि पाक कलाम के वसीला से तुम तरबियत पाओ और तुम जान जाओ कि जो तुम में से लोग निकल गए हैं, अलहदा हो गए हैं, वो खुदा से फिर गए हैं। जिसने नजात नहीं पाई, जिसने यीशु मसीह को नहीं पाया, जिसने रूहुल कुद्स को नहीं पाया, जो मसा नहीं हुआ, उसने बरकत कहां से पानी है? खा वो इंजील मुकद्दस को बगल में लेकर सारी जिंदगी भी गलियों में फिरता रहेगा, उसको कभी भी बरकत नहीं मिलेगी। चाहे वो जगह जगह घूमता फिरे, चर्च घूमता फिरे, मैं उस चर्च में जा रहा हूं, मैं उस चर्च में जा रही हूं, चाहे वो झूठा नाचता रहे, गाता रहे, फिरता रहे, जो मर्जी करता रहे, उसे बरकत कभी भी नहीं मिलेगी। वो बेबरकता ही रहेगा, बेईमान ही रहेगा, क्योंकि अंदर उसके बुग़्ज़ है, वो धोखेबाज है। पाक कलाम कहता है ऐसे लोग फरेब देने वाले हैं। ये यूहन्ना रसूल लिख रहा है, लेकिन लिखवाने वाला कौन है? खुदा का पाक रूह। जो कहते हैं हमें बरकत नहीं मिलती, वो मसाशुदा लोग ही नहीं, और जो मसाशुदा लोग हैं वो बरकत पाते हैं और वो थोड़े होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ईमानदार लोगों पर करिश्मा हो गया। हालेलुया। पाक कलाम का भेद खोलने लगा हूं। पाक कलाम कहता है तुमको तो उस कदूस की तरफ से मसा किया गया है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई को नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम उसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लफ्ज है उस कदूस यानी कि यहोवा एलोहीम की तरफ से आपको मसा किया गया है। थोड़े लोगों, यहां पर यूनानी लफ्ज है मसा का क्रिस्मा, और अंग्रेजी तर्जमा है अनॉइंटिंग, और उर्दू का तर्जमा करें तो करिश्मा हो गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कैसी बाबरकत बात है। यीशु मसीह की कलीसिया मसा की हुई है, क्योंकि खुदाए कदूस ने उन्हें मसा किया है, अपने रूहुल कुद्स से मसा किया है। मसीह के हकीकी पैरोकार हम लोग हैं। अपना हाथ खड़ा कीजिए, जो मसीह के हकीकी पैरोकार हैं, ईमान से हाथ खड़ा कीजिए। हम उसके मकासद के लिए रूहुल कुद्स के वसीला से कुव्वत पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? कुव्वत पाते हैं और शख्सी तौर पर मुकर्रर किए गए हैं। जो खुदा की खिदमत के लिए शख्सी तौर पर पाक कलाम को सुनाने के लिए, खुदा के लिए इस्तेमाल होने के लिए जो बर्तन पाक कलाम से भरा गया, रूहुल कुद्स से भरा गया, वो जोरदार तालियां बजाए। हालेलुया। रूहुल कुद्स के वसीला से हम सच्चाई से वाकिफ हुए हैं। पाक कलाम ने हमें पहले ही सिखा दिया, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। हालेलुया। हम यीशु मसीह में हमेशा की आजादी पा गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। 23वीं आयत अहम तरीन आयत है और लिखा है जो बेटे का इकरार करता है। मेरे साथ बोलिए, जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप है। बाप है। प्रेज द लॉर्ड। और जिसके पास बाप है, जिस पर करिश्मा हुआ, अनॉइंटिंग मिली, वो जोरदार तालियां बजाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यानी कि उसके पास तसलीस के तीनों अकनूम हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदाए रूहुल कुद्स। प्रेज द लॉर्ड। सच्ची बात है खुदा के पाक कलाम की। करिश्मा क्या करता है? 20वीं आयत, तुमको उस कदूस की तरफ से जिसने मसा किया, करिश्मा अनॉइंट करता है, यानी कि तेल से मसा होना, मखसूस हो जाना
اور روح القدس کی تعلیم کی وزارت دیتے ہوئے خدا کا اقرار کرنا کہ یسوع مسیح مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ پریز دی لارڈ۔ روح القدس قبول کرنے والے مومن کو خدا کی پسندیدہ مرضی کی تکمیل میں رہنمائی پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے ذریعہ سے پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ خدا باطنی طور پر مومن کو اپنی ترجیحات پر قائل کرتا ہے۔ پہلا یوحنا 2 باب 1 سے 4 آیات آپ پڑھ لیجئے۔ پھر اس کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے بھی روح القدس ہمیں قائل کرتا ہے۔ یوحنا 4 باب 5 آیت بھی پڑھ لیجئے گا، آپ کی رہنمائی ہو جائے گی۔ 26 آیت پہلا یوحنا 2 باب کی جو ہم نے پڑھی تھی اس پر ہم آتے ہیں۔ 26 آیت میں لکھا ہے کہ یہ باتیں میں نے تمہیں اس لیے لکھی کیونکہ وہ تمہیں فریب دیتے ہیں۔ اب آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں کون کون آپ کو فریب دیتا ہے۔ یونانی لفظ پلیناؤ ہے، صحیح راستے سے ہٹانے والے لوگ، کورس سے دور کرنے والے لوگ۔ آپ روحانی کورس کر رہے ہیں۔ کورس کو تو آپ سمجھتے ہیں، بہت سارے کورسز دنیا میں ہوتے ہیں، بہت سارے بچوں نے بہت سارے کورسز کیے ہوں گے۔ یہاں پر پاک کلام کہتا ہے روحانی کورس سے ہٹانے کے لیے یہ لوگ فریب دیتے ہیں۔ فریب دینے والوں کا ایک اور ترجمہ ہے غلطی میں گھومتے رہنا۔ وہ اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی فریب دیتے ہیں۔ انگریزی اصطلاح ہے سیارے کی، آوارہ جسم کی جڑ ہونا۔ کیا ہونا؟ آوارہ جسم کی جڑ ہونا۔ تقریباً ہمیشہ گھومنے پھرنے کے گناہ کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ہے وہ نیگیٹو لوگ، پلینٹن میں سے یہ نکلا ہے، یہ آوارہ سیارہ ہے۔ اور اسی طرح کے فریب دینے والے لوگ ہیں، گمراہ کرنے والے لوگ ہیں جن کے بارے میں پاک کلام کہتا ہے۔ عبرانیوں 11 باب 35 آیت بڑے غور سے سنیے گا، اگلا حصہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی، تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے محتاجی میں رہے، مصیبت میں بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے۔ کیا کیے؟ آوارہ پھرا کیے۔ اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ ملی۔ کیا ہوا؟ تو بھی انہیں، میرے ساتھ بولیے، تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ ملی۔ اس لیے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں۔ پریز دی لارڈ۔ کیا ہو کہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائے۔ آخری آیت بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ خدا نے پیش بینی کیا کی؟ خدا نے پیش بینی یہ کی کہ ان کے ایمان کو دیکھتے ہوئے جن لوگوں نے اتنی تکالیف اٹھائی، مارے مارے پھرے،
زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے، یہ لوگ ایمان کے ساتھ خدا کے وعدے کو ہمیشہ تکتے رہتے تھے اور خدا کی برکات کو ریسیو کرنے کے لیے ہمیشہ منتظر رہتے تھے، تیار رہتے تھے۔ اور اسی دوران پاک کلام کہتا ہے وہ بیچارے مرتے بھی گئے۔ خدا کی پیش بینی یعنی کہ پرانے عہد نامہ کے وفادار محفوظ کر لیے گئے تاکہ وقت آنے پر یسوع مسیح کی دوسری آمد پر نئے عہد نامہ کے لوگ اور پرانے عہد نامہ کے ایماندار لوگ جن کو خدا نے خود مسح کیا ہے ان کو اکٹھا کر دے۔ ہاللیلویہ، میل ملاپ ہو جائے۔ اپنے خداوند کے لیے تالیاں بجائے۔ بہت بڑا کرسمہ ہوا۔ ہم پھر سے پہلا یوحنا دوسرے باب کے پیسج میں آتے ہیں، 27ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں، اور تمہارا وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو۔ ہاللیلویہ، سچا مسح، روح القدس کا مسح، یسوع مسیح کے فضل کا مسح مسیحی ہونے کی وجہ سے ہم میں قائم رہتا ہے۔ لوگ آپ لوگوں کو بہت کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو فریب دیتے ہیں، آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ مسیح کی کلیسیا، خدا کے لوگ ایک نہ ہو جائے۔ یہ دھوکے باز ہیں۔ پاک کلام کہتا ہے یہ نکل اس لیے گئے اور ظاہر اس لیے ہو گئے تاکہ خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ ظاہر ہو جائیں، یہ مخالف مسیح ہیں۔ آج کل چرچا نہیں تو مارکیٹ بڑی، تانوں پتہ ہے، جتھے جاؤ چرچ ہی چرچ، گلیاں چ 5 چرچ، 10 چرچ، آسے پاسے چرچ ہی چرچ، گھراں دے وچ چرچ، مارکیٹ بڑی چرچ۔ واز بہتی کھول کے لاؤ، لوگ آن گے، اونچی اونچی دعاواں کرو، لوگ آن گے، لوگ ایماندار سمجھیں گے، راشن دو، لوگ کھان گے۔ لوگوں کو فریب دیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، پاک کلام کہتا ہے احتیاط کرو، لوگ آپ کو بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں۔ خدا کہتا ہے ایمانداروں کو روح القدس سکھاتا ہے، کیونکہ روح القدس اچھا استاد ہے، اچھا ٹیچر ہے، اچھا رہنما ہے۔ وہ مسح کرتا ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور ایک نئی انرجی دیتا ہے، اور پاک کلام کے بھیدوں کو آپ پر کھولتا ہے، اور یہ توفیق بھی دیتا ہے کہ آپ پاک زندگی گزاریں اور رفاقت رکھنے سے باز نہ آئیں۔ آپ لوگ اس بات کے محتاج نہیں کہ لوگ آپ کو سکھائیں، روح القدس آپ کو سکھانے کے لیے کافی ہے۔ آمین۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اب ہم 28ویں آیت اور 29ویں آیت پر غور کریں گے اکٹھے ہی۔ یہاں پر پاک کلام کہتا ہے کہ آپ نے تمام باتوں کو جان لیا کہ کلیسیائیں کم کیوں ہو جاتے ہیں، فریب دینے والے لوگوں کی وجہ سے، دھوکے باز لوگوں کی وجہ سے چرچ میں لوگ کم ہو جاتے ہیں۔ اب 28ویں آیت میں پاک کلام کہتا ہے غرض اے بچوں، تو اس کے لیے یونانی لفظ ٹیکنیا ہے، اسی سے لفظ ٹیکنیکل ہے۔ کیڑے کیڑے لوگ ٹیکنیکل ہیں؟ جن کو ٹیکنیکس آتی ہیں کہ برائی سے کیسے بچا جائے۔ ہاللیلویہ، ٹیکنیشین ہونا۔ انگریزی ترجمہ ہے لٹل چلڈرن۔ 18ویں آیت میں بھی لٹل چلڈرن ہے، اور 28ویں آیت کا بھی انگریزی ترجمہ لٹل چلڈرن ہے۔ 18ویں آیت کا کچھ مفسر جو ہے وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں 6 سے 7 سال کے بچے، اور کچھ مفسر یہ ترجمہ کرتے ہیں 19 سے 20 سال کے بچے۔ مگر 28ویں آیت کا ترجمہ یہ ہے بالکل
سب سے چھوٹے بچے جو گود میں بھی اٹھائے جا سکتے ہیں. یہ ان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ٹیکنیا، ایک چھوٹا بچہ جس سے خدا دل کی گہرائیوں سے پیار کرتا ہے. پریز دی لارڈ. اپنے خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. خدا کہتا ہے اے بچوں اس میں قائم رہو تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں دلیری ہو اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو. اگر تم جانتے ہو کہ وہ راست باز ہے تو یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی راست بازی کے کام کرتا ہے وہ اس سے پیدا ہوا ہے. رسول اس خط کا لکھنے والا خدا کا بیٹا اور اس کا روح القدس یہ چاہتا ہے اے بچوں، اے بیٹوں اور بیٹیوں، خدا میں قائم رہو، یعنی کہ مضبوط ہو جاؤ. اب تمہیں روح القدس کا مسا مل گیا ہے، انوائنٹنگ مل گئی ہے، تو تمہیں روح القدس کے وسیلہ سے دلیر ہو جانا چاہیے. جھوٹے کو جھوٹا کہو، سچے کو سچا کہو، کیونکہ یعقوب کا خط ہمیں بتاتا ہے ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ. دلیری کے ساتھ آپ ایسے لوگوں کا، بدعتی لوگوں کا مقابلہ کریں، کیونکہ ہمیں یسوع مسیح کی دوسری آمد پر اس کے سامنے جلالی بدن میں ہونا ہے. کوئی یہ نہیں نہ چاہتا کہ میں اپنے خدا دے سامنے شرمندہ ہوا، نہیں نہ چاہتا. دلیری کے ساتھ وہی دلیر ہوں گے جو پاکیزہ ہوں گے اور اپنے آپ کو، اپنے مسا کو بچا کے رکھیں گے، اپنے مسا کو خراب نہیں ہونے دیں گے. روح القدس سکھا دیتا ہے، پاک کلام کہتا ہے تم جانتے ہو کہ خدا راست باز ہے اور جو خدا پر ایمان لاتا ہے وہ بھی راست باز بن جاتا ہے اور اس کے کام بدل جاتے ہیں. اپنے کاموں کو چیک کیجئے، کہیں آپ غلط کام تو نہیں کرتے جا رہے. آپ بھی آوارہ سیارے کی طرح، پلے ناؤ کی طرح آوارہ تو نہیں گھوم رہے. برکت نہیں لپڑ رہے جگہ جگہ چرچا جا کے، گلیاں جا کے، انجیل کچھڑے لا کے. راست بازی کے کام کیجئے. اگر آپ راست بازی کے کام کریں گے تو اس سے ہی پتا چلے گا کہ آپ سچ مچ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو.